دستورنا القرآن وديننا الإسلام أركانه الجليلة دعائم الفضيلة وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے آسان کیا قرآن نصیحت کو، پھر ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا؟ Our guide is the Quran, our religion is Islam. 5 noble pillars upholding what is virtuous. To make the testimony is the base of the faith, and the fast and the prayer, the pilgrimage and charity. اچھا، زاریات سے پہلے ذرا دیکھیے سب لوگ، ذرا میری طرف توجہ سے دیکھیے آپ. اب میں یہ آخری صورتیں بہت مشکل ہے، میں کچھ ٹپس آپ کو دیتا ہوں، تاکہ صورت آپ کے لیے بہت آسان اور سہل ہو جائے. اس میں آیت نمبر 20 ہے، وَفِي الْأَرْضِ آیات للموقنین. دیکھیے 20 نمبر آیت کیا ہے، میرے ساتھ پڑھیے. وَفِي الْأَرْضِ آیات للموقنین، زمین میں آیات ہیں یقین کرنے والوں کے لیے. زمین میں آیات ہیں یقین کرنے والوں کے لیے. یہ کیا نام ہے آپ کا؟ عنایت اللہ بھائی. عنایت اللہ بھائی توجہ سے سنیے بات. اچھا سنیے پہلے اچھا سنیے. وَفِي الْأَرْضِ آیات للموقنین، اس کا ترجمہ کیجئے یقین کرنے والوں کے لیے زمین میں دلائل موجود ہیں. یقین کرنے والوں کے لیے زمین میں دلائل موجود ہیں. کس چیز کے دلائل موجود ہیں؟ جزا و سزا کی، قیامت کے دلائل موجود ہیں زمین میں. ادھر دیکھو 20 نمبر آیت کیا کہتی ہے؟ زمین میں جزا و سزا کے، امکان آخرت کے، ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ کے دلائل موجود ہیں. اس کے بعد 21 نمبر میں کہا گیا وفی انفسکم، اور تمہارے اندر کی دنیا میں بھی دلائل موجود ہیں. فی انفسکم کے بعد لگانا پڑے گا وفی انفسکم آیات للموقنین. اس کے بعد آپ چلے جائیے آیت نمبر 38 پر، 38 پر، 38 پر. وہاں کہا گیا وفی موسیٰ. اب یہ قرآن کی بلاغت دیکھیے. وفی موسیٰ، یہاں کیا پڑھیں گے عنایت اللہ صاحب؟ کیا پڑھیں گے؟ وفی موسیٰ. وفی موسیٰ کا مطلب ہے وفی قصۃ موسیٰ آیات للموقنین. وفی قصۃ موسیٰ آیات للموقنین. اس کے بعد آپ چلے جائیں آیت نمبر 43 پر. وفی سمود، وفی سمود، سمجھے؟ تو اس میں آپ یہاں کریں گے وفی قصۃ سمود آیات للموقنین. اس کے بعد آپ جائیں گے آیت نمبر 47 پر، 47 پر. فی قوم نوح، اور اس سے پہلے 41 میں ہے فی عادن. فی عادن ہے، فی عادن، فی قصۃ عادن، عاد کے قصے میں یقین کرنے والوں کے لیے جزا اور سزا آخرت کے دلائل موجود ہیں. اس کے بعد قوم نوح کے قصے میں دلائل موجود ہیں. اچھا، اس کے بعد آپ آگے جائیے آیت نمبر 58 پر، 58 پر. وہاں کہا گیا ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین. اللہ کی 2 صفتیں بیان کی گئی، وہ رزاق بھی ہے اور ذو القوۃ المتین بھی ہے. رزاق کس کی علامت ہے؟ رزاق کس کی دلیل ہے؟ جزا کی دلیل ہے. اور ذو القوۃ المتین کس کی دلیل ہے؟ سزا کی دی ہے. اچھا جی، اب یہ دیکھیے
زمین فی الارض آیات للموقنین، زمین یہ کہہ رہی ہے کہ قیامت آئے گی، زمین میں قیامت کا ثبوت موجود ہے، یہ زمین آپ کو کھلاتی ہے، پلاتی ہے، یہ آپ کو گندم دیتی ہے، پیٹرول دیتی ہے، پانی فراہم کرتی ہے، سیب دیتی ہے، انگور دیتی ہے، فروٹ چاٹ دیتی ہے آپ کو۔ یہی زمین آپ کی قبر بن جائے گی۔ زمین یہ کہہ رہی ہے کہ زمین کے اندر دلیل موجود ہے، جزا کی دلیل بھی ہے اور سزا کی بھی دلیل ہے۔ اس کے بعد ایک قصہ آیا ہے اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا۔ فرشتے بھی یہ دلیل پیش کر رہے ہیں، جو فرشتے حضرت ابراہیم کو خوشخبری دینے کے لیے بھیجے گئے تھے، وہی فرشتے قوم لوط پر عذاب نازل کرنے کے لیے بھیجے گئے تھے۔ حضرت ابراہیم کو کیا دی گئی؟ جزا، اور قوم لوط کو سزا دی گئی۔ اس کے بعد کہا گیا وفی موسیٰ، موسیٰ کے قصے میں کیا ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو کیا دی گئی؟ جزا، اور فرعون اور اس کی فوجوں کو سزا۔ اور عاد کو اور ہود علیہ السلام کی قوم میں جو تھے، ہود علیہ السلام ان کے ساتھیوں کو بچا لیا گیا اور باقی قوم کو ہوا کے ذریعے سے مار دیا گیا۔ اور وفی قصۃ سمود، وفی سمودہ کا مطلب یہ ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام کو بچا لیا گیا اور ان کے ساتھیوں کو، باقی لوگوں کو مار دیا گیا۔ اور قوم نوح کا بھی یہی ہوا، کشتی والوں کو جو ہے بچا لیا گیا، یہ کس کی دلیل ہے؟ جزا کی، اور باقی لوگوں کو غرق کر دیا گیا، یہ کس چیز کی دلیل ہے؟ سزا کی۔ اچھا جی، اب آ جائیے پہلے آیت پہ آئیے آپ، وَالزَّارِيَاتِ ذَرْوًا، ہوائیں گواہی دے رہی ہیں، ہوائیں بکھیرنے والی ہوائیں قسم کھا کے کہہ رہی ہیں، ادھر دیکھیے بات کو پہلے، ہوائیں قسم کھا رہی ہیں، ہوائیں گواہی دے رہی ہیں، گرد و غبار اڑانے والی ہوائیں۔ اچھا، کبھی آپ نے بارش کو ہوتے دیکھا ہے؟ بارش جب ہوتی ہے تو پہلے ہوا چلتی ہے، ہوا، اور اس کے بعد دھول، ہر طرف دھول ہوتی ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ پھر دیکھتے ہیں ادھر سے ہوائیں بادلوں کو لے کے آتی ہیں، اس پھر بارش ہوتی ہے۔ پہلے تیز ہوا چلتی ہے، پھر ہوا تھم جاتی ہے اور ہوا آہستہ آہستہ چلتی ہے۔ پھر دیکھیے یہاں غبار اڑانے والی ہوائیں گواہی دے رہی ہیں، فالحاملاتی وقرا، فالحاملاتی وقرا، پھر وہ بوجھ اٹھاتی ہیں۔ بوجھ کیا ہے؟ وہ بادلوں کا بوجھ۔ اس کے بعد فالجاریاتی یسرا، اس کے بعد ہوائیں جو ہے تیزی ختم ہو جاتی ہے، اس کا آندھی طوفان جھکڑ ختم ہو جاتا ہے، پھر آہستہ آہستہ ہوائیں چلتی، فالجاریاتی یسرا، تھم تھم کے چلتی ہیں، فالمقسماتی امرا، پھر اللہ تعالیٰ کے احکامات کو تقسیم کرتی ہیں۔ ایک جگہ بارش ہوتی ہے، کسان خوش ہو جاتا ہے، اس کا کھیت سیراب ہو جاتا ہے، وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ دوسرے کھیت پر، دوسرے مکانوں پر اتنی بارش ہوتی ہے 10 لاشیں وہاں سے سیلاب میں بہہ جاتی ہیں، گھر تباہ ہو جاتا ہے۔ ہوا جو ہے اور بارش بعض کے لیے کیا بنتی ہے؟ جزا، اور بعض کے لیے کیا بنتی ہے؟ سزا۔ فالمقسمات امرا انما توعدون لصادق، جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ سچا ہے، وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، یہ ہے اصل چیز۔ پوری سورت کا خلاصہ ایک جملہ ہے، وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، قیامت ہو کے رہے گی، دین واقع ہو کے رہے گا، جزا اور سزا ہو کے رہے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک قاتل جس نے 100 قتل کی وہ یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا۔ ایک وڈیرا ہے، اس نے 100 عورتوں کے ساتھ زنا کیا۔ ایک شریف آدمی ہے، صرف ایک بیوی پر اس نے قناعت کی، اور ایک آدمی ہے حرام کھاتا رہا، اور ایک آدمی صرف اپنی حلال پر اکتفا کرتا رہا۔ کیا یہ دونوں کا انجام ایک جیسا ہوگا؟ عقل کیا کہتی ہے؟ قیامت ہو کے رہے گی، جزا و سزا ہو کے رہے گی۔ جو 100 لوگوں کا قاتل ہے اس کو 100 مرتبہ قتل کیا جانا چاہیے، جو 100 عورتوں کا زانی ہے اس کو 100 مرتبہ سزا ملنی چاہیے۔ جس آدمی نے کبھی نماز نہیں پڑھی، اور ایک آدمی ہے تہجد پڑھتا ہے، تراویح پڑھتا ہے، رو رو کی دعائیں کرتا ہے، ماں باپ کے ساتھ اچھا ہے، با کردار ہے، با شرم ہے، برابر ہے،